آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر موجود حضرت مولانا افتخار احمد عباسی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک کثیر تعداد کے نعت خواں حضرات کے استاد ہیں اور معروف اور مشہور ایک شخصیت ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے اب اپنا کلام پیش فرمائیں گے جناب افتخار احمد عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ رشیدیہ تحفیظ القرآن سال بھر آپ کی محبتوں، آپ کی محنتوں، آپ کے تعاون کے نتیجے میں حفاظ کرام کی تربیت، حفظ قرآن مجید کی ترتیب الحمدللہ اس مدرسے نے سال بھر کی اس محنت کا نتیجہ اس پروگرام میں آپ کے لیے تیار کیا ہے، جس میں الحمدللہ آج 7 بچوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا۔ اس پر سب مل کر کہہ دیں الحمدللہ، اونچی آواز سے الحمدللہ۔ میں اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب کو۔ اللہ پاک ان کی جوانی کی اس صلاحیتوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہوا ہے، اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے۔ میں بیٹا آپ جنہوں نے اٹھ کر جانا ہے نا، بیٹا اٹھ کر چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ ماشاءاللہ، جنہوں نے جانا ہے اس کو تو اب کوئی اٹھے نہیں بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ جو وقت گزرے گا بڑی سنجیدگی کے ساتھ، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ یہ قرآن کی محفل ہے، علماء کرام سٹیج کی زینت پر بیٹھے ہیں، میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی، کہیں ہماری غلطی، ہمارے جلسوں کی ساری نسبتیں، ثواب، اجر یہ بے ادبی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مولانا ناصر صاحب بڑی خوبصورت بات ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت کی جتنی بھی محنتیں ہیں ان محنتوں کے نتیجے میں چلنے والے نظام ناکام ہو گئے ہیں، اور میرے محبوب نے فرمایا جتنے بھی فتنے آئیں گے نا، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں میری سنت رکھو، دنیا کا کوئی فتنہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس وجہ سے یہ مدرسے کی محنت قرآن کی محنت ہے۔ میں شکریہ ادا کر کے اپنے ان خوبصورت نونہالوں کو خراج تحسین اور شاباش پیش کر کے میں اپنا کلام شروع کر رہا ہوں۔ کل رات ہی حرمین کے سفر سے واپسی ہوئی، حضرات رابطہ فرماتے رہے لیکن میرا نمبر بند تھا، اور کوشش کرتا ہوں اپنے حرمین کے سفر پر سوشل میڈیا کا استعمال بھی نہ کروں، اس وجہ سے حضرات سے رابطہ بھی نہیں ہوا۔ برکت جو ہی آیا تو ان کا فون میرے پاس پہنچ آیا، میں نے حاضری کو سعادت سمجھا۔ عرض کرتا ہوں سعادتیں انسان کو ملتی رہتی ہیں دنیا کی نعمتوں کی، لیکن ایک سعادت جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، اس سعادت میں سارے جڑیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بندہ جب بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، وہ جیسا کیسا ہو، وہ کہتا ہے دنیا کا بادشاہ میں اکیلا ہوں، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اس وجہ سے وہ کہتا ہے پروردگار مجھ جیسا گناہگار تیرے دروازے پہ حاضر، میں کتنا بڑا سعادت مند ہوں۔ اسی پر کسی کہنے والے کے لکھے گئے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، کیا خوب لکھا کسی نے کہ پروردگار کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا، کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا، اس بندہ ناچیز کو، اس بندہ ناچیز کو گر اپنا دکھایا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔
تھوڑی ای کو ڈیلے کم رکھیں. کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا, کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا, اس بندہ ناچیز کو کر اپنا دکھایا, اس بندہ ناچیز کو جس کر کے میرے پاک نبی نے کیے پھیرے. لاکھوں نبیوں کے جا قدم لگے, طواف کرنے والا وہاں قدم لگا رہا ہوتا ہے. جس کر کے میرے پاک نبی نے کیے پھیرے, لوگوں صد شکر کہ تو نے, اللہ صد شکر کہ تو نے مجھے اس میں پھرایا, صد شکر کہ تو نے مجھے اس میں پھرایا, کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا, اس بندہ ناچیز کو, اس بندہ ناچیز کو. بڑی پیاری دعا کرنے لگا ہوں قرآن کی محفل میں. محشر میں بھی کوثر کا مجھے جام عطا ہو. سب کہو دو آمین. بڑی پیاری دعا مانگنے لگا ہوں ان حافظوں کے درمیان, انشاءاللہ یقین ہے اللہ دعا قبول کرے گا. اللہ محشر میں بھی کوثر کا مجھے جام عطا ہو, محشر میں بھی کوثر کا ہمیں جام عطا ہو, جیسے یہاں پانی ہمیں زمزم کا پلایا, جیسے یہاں پانی. جن جن نے زمزم پیا ہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ. یہ زمزم بھی میرے محبوب کا بڑا عظیم معجزہ ہے. پوری دنیا میں خواہ وہ غریب سے غریب ترین ملک میں کیوں نہیں رہتا, ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے زمزم نہ پیا ہوا. اس اللہ سے مانگتے پروردگار ہم زمزم پینے پہ بھی قادر نہیں تھے, پلانے والا تو ہے. عرض کرتے گئے محشر میں بھی کوثر کا مجھے جام عطا ہو, جیسے یہاں پانی اللہ مجھے زمزم کا پلایا, کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا, اس بندہ ناچیز کو. بڑی پیاری دعا. محشر میں بھی رکھ لے نہ برم اپنے کرم سے, اللہ محشر میں بھی رکھ لے نہ برم اپنے کرم سے, محشر میں بھی رکھ لینا بھرم اپنے کرم سے, جیسے میرے عیبوں کو اللہ دنیا میں چھپایا. یارو اللہ کی قسم میرے عیبوں کو میرے اللہ نے چھپایا ہوا ہے, پردہ رکھا ہوا ہے. شاید آیا ہو جائے تو میں منبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں, آپ مجمع میں آنے کے قابل نہیں ہیں. اس اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو نہ دعا کرو, اللہ محشر میں بھی رکھ لے نہ برم اپنے کرم سے, محشر میں بھی رکھ لے نہ برم اپنے کرم سے, جیسے میرے عیبوں کو اللہ دنیا میں چھپایا,
کس منہ سے کروں شکر ادا. اور مختصر کر کے آخری شعر اس حمد کا. جتنا بھی کروں ناز میں قسمت پہ وہ کم ہے، کم ہے. جتنا بھی کروں ناز میں قسمت پہ وہ کم ہے. اللہ نے اپنا مجھ مہمان بنایا. جتنا بھی کرے ناز ہمیں یارو قسمت پہ وہ کم ہے. آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ نے اپنا ہمیں مہمان بنایا. اللہ نے اپنا یہاں مہمان بنایا. کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا. اس بندہ ناچیز کو گر اپنا دکھا